الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں اعمال صالحہ کی، مقبول اعمال کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور دراصل یہ نزول قرآن کا گویا جشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث میں فرمایا: شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر میں فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور جو قرآن کے نزول کی رات ہے وہی شب قدر ہے، اور اس شب قدر کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت ہے۔ وہ شب قدر پورے مہینے میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہوا کرتی ہے، لیکن اس کا بھی امکان تھا کہ پورے مہینے میں ہو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رمضان سے اعتکاف فرمایا۔ سب سے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے شب قدر تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا، مگر مجھے اس عشرے میں شب قدر نہیں ملی۔ جو اعتکاف کرنا چاہے اگلے عشرے کا اعتکاف کر لے۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر یہی فرمایا کہ مجھے دوسرے عشرے میں بھی وہ نہیں ملی۔ پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو گیا کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اگر مدینہ منورہ میں ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود غزوے میں تشریف لے گئے، جیسے غزوہ بدر بھی رمضان ہی میں پیش آیا، تو ایسے موقعوں پر اعتکاف کا ناغہ ہوا، لیکن مدینے میں رہتے ہوئے آپ نے اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا، برابر اعتکاف فرماتے رہے۔ اور اعتکاف کس چیز کے لیے ہے؟ تو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے بتایا کہ آپ نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔
اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا طریقہ اعتکاف کا ہے، مسنون اعتکاف 10 دن کا۔ پورے 10 دن کا اعتکاف نہ کر سکے تب بھی صرف راتوں کا بھی نفل اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کسی وقت کے کسی بھی حصے کا اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی میں شب قدر ہے، شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف ہے۔ تو گویا مجموعی طور پر یہ مبارک مہینہ دراصل قرآن پاک کے نزول کا جشن ہے کہ قرآن نازل ہوا۔ مگر جشن دنیا میں جو لوگ مناتے ہیں وہ الگ طریقوں سے مناتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے اللہ نے رمضان کے ذریعے سے بتایا۔ طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ جس چیز جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کا شکر اور اس کا صحیح استعمال ہو۔ تو لہٰذا رمضان میں یہ نہیں رکھا کہ بھئی باجا بجانا ہے، ناچنا ہے، نعوذ باللہ، تالیاں پیٹنا ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ بھئی اس مہینے میں قرآن آیا ہے، اس مہینے میں ناچو، تالیاں بجاؤ، ایسا کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ اللہ نے جو طریقہ رکھا وہ ایسا رکھا کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ تو اللہ نے اس مہینے میں رمضان کا قیام رکھا، تراویح رکھی کہ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرو اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا اور جو قرآن لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام، تو یہ بھی دور کرتے تھے قرآن مجید کا رمضان کے مبارک مہینے میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں ہمارا تعلق قرآن مجید سے بڑھنا چاہیے، تراویح کے ذریعے بھی اور تراویح کے علاوہ تلاوت کے ذریعے سے۔ تراویح میں قرآن شریف جس طریقے سے پڑھنا سننا چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت تیز رفتاری سے پڑھنے کا ماحول بن گیا ہے۔ لوگوں کو زیادہ مقدار میں سننے کی فکر ہے مگر صحیح طریقے پر سننے کی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کا وزن ہے، گنتی نہیں ہے۔ تھوڑا عمل ہو مگر صحیح طریقے سے ہو وہ زیادہ وزنی ہے، زیادہ عمل ہو صحیح طریقے سے نہ ہو تو بے وزن ہے۔ اب شبینے پڑھے جا رہے ہیں، اور بلکہ جہاں پر سوا پارہ پڑھا جا رہا ہے وہاں پر بھی بعض مصلیوں کا تقاضا اور ان کی شدید خواہش اور دباؤ کہ جلد سے جلد تراویح کو ختم کر دو، تو لہٰذا بہت تیزی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تراویح۔ قرآن پڑھنے والا حق نہیں ادا کر رہا ہے، سننے والے اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کو تھوڑا طریقے سے پڑھ لیا جائے تو ایک 10-15 منٹ کا اضافہ ہوگا۔ 10-15 منٹ میں کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، لیکن بس اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنی جلدی ختم کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے صحیح طریقے سے پڑھنے اور سننے کا مزاج بنائیں۔ اب جن لوگوں کو طاقت ہمت ہو اور اس کا حق ادا کر سکتے ہوں تو پھر وہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، 5-6 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ مگر جہاں پر 5-6 پارے پڑھے جاتے ہیں وہاں پر اکثر جگہوں پر مصلیوں کی بڑی تعداد لاپرواہی کے ساتھ بلکہ بے ادبی کے ساتھ اس تراویح میں مشغول ہوتی ہے۔ اخیر رکوع میں جا کے مل جاتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سامنے 2-3 صفحے نظر آتی ہیں کہ وہ 2-3 صف کے لوگ پڑھ رہے ہیں۔
تو بھئی جو لوگ واقعتاً پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، جو نہیں پڑھ سکتے ان کو پیچھے تماشا کرنے کی کیا ضرورت؟ بے ادبی ہے قرآن کی۔ قرآن شریف کا ادب یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو۔ یہاں شور ہو رہا ہے، یہ شور تو کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ کفار کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو نہ سنو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو پیچھے شور، شرابہ، ہنگامہ یہ چل رہا۔ جو سنانے والے ہیں تو کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو 5-6 پارے بھی سناتے ہیں اور ایسا قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ ضروری درجے کی تجوید رہتی ہے، اور کوئی حافظ اور جاننے والا بھی سنے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ قرآن شریف ٹھیک طریقے سے پڑھا جا رہا۔ لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ایسے سنانے والوں کی ہے کہ وہ بالکل قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ سننے والوں کا یہ معاملہ ہے، سنانے والوں کا ایسا معاملہ۔ وہ اتنا تیز پڑھ رہے ہیں کہ حروف کٹ جاتے ہیں، تجوید اور صحت کا لحاظ نہیں رہتا، بلکہ بعض لوگ تو اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ حافظوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پڑھ رہے ہیں۔ رکوع میں جانے لگتے ہیں تب کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اب یہاں رکے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو توبہ توبہ، یہ تو قرآن پاک کی بے ادبی ہے، مذاق ہے قرآن کے ساتھ کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے، نہیں کرنا چاہیے۔ 3 پارے ایک متوسط مقدار ہے، بہت سے صلحاء کا بھی معمول رہا ہے 3 پاروں کا۔ 3 پارے ایک درمیانی مقدار ہے، جن لوگوں کو ہمت ہو اور جو ادب کے ساتھ سن سکتے ہوں، پڑھ سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، اور جو لوگ کسی وجہ سے 5-6 پارے پڑھنا بھی چاہیں تو پھر جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے ان کے لحاظ کے ساتھ پڑھیں۔ پھر یہ 5-6 دن یا 10 دن پڑھنے کے بعد پورے رمضان تراویح چھوڑ دی جائے، اس کی گنجائش نہیں۔ تراویح تو پورے مہینے پڑھنا ہے، اور بلکہ آخری عشرہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قیام فرماتے تھے آخری عشرے میں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت فرماتے۔ کان اذا دخل العشر الاواخر احیا اللیل کلہ، جب آخری عشرہ آتا تو پوری رات عبادت فرماتے تھے، اور راتوں میں کچھ دیر آرام کا معمول تھا، مگر آخری عشرے میں آرام نہیں فرماتے تھے، پوری رات عبادت فرماتے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آخری عشرے میں زیادہ اہتمام ہو، مگر پہلے عشرے میں 6 دن میں یا 10 دن میں فارغ ہو گئے اور آخری عشرے کی پرواہ نہیں۔ سب سے قیمتی عشرہ تو آخری ہے، اور رمضان میں تو اصل چیز لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے۔ بہت سے اللہ والوں نے اسے 27ویں شب میں پایا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ بتاتے ہیں کہ وہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں یا کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو وہ بدلتی رہتی ہے، پورے رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، بعض کے نزدیک پورے سال میں بھی بدلتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ آخری عشرے کی کسی رات میں ہوتی ہے۔ اس لیے آخری عشرے کی تمام راتیں قیمتی ہیں، اور اصل تو وہی ہے، اسی کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور پھر اسی طرح روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو شب قدر چھپا کر رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں جو ایسی قیمتی ہیں ان کو اللہ نے اپنی حکمت سے چھپایا ہے۔ جیسے جمعہ کے دن ایک وقت ہے، ایک گھڑی ہے جو قبولیت دعا کی۔ حدیث میں ہے کہ پورے جمعہ میں کوئی ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہے جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے، بتایا نہیں گیا۔
تاکہ جمعہ کے 24 گھنٹے اعمال کا اہتمام کرتا رہے آدمی۔ عصر سے مغرب تک کی امید زیادہ ہے کہ اس میں وہ وقت ہے، خطبے کے وقت بھی ہو سکتا ہے اس کا وقت، اور کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قطعی طور پر متعین نہیں فرمایا۔ ایسے ہی شب قدر ہے، تو بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ ہے کہ لوگ صرف ایک رات میں عبادت کر کے باقی راتوں کو چھوڑ نہ دیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم ایک رات اہتمام کر کے باقی راتوں کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں بتا دیا جاتا کہ شب قدر کون سی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا منشا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت آخری عشرے میں، پورے عشرے میں اہتمام کرے عبادت کا۔ تو ہم نے منشا کے خلاف کیا کہ ہم نے ایک رات کو لے لیا اور باقی راتوں کو چھوڑ دیا۔ تو تراویح بھی شروع میں پڑھ لی، آخری عشرہ چھوڑ دیا، یہ نہیں بھائی، آخری عشرہ تو زیادہ اہم ہے۔ تو تراویح چاہے علم طرح سے پڑھو، مختصر پڑھو، مگر وہ پورے مہینے پڑھنا ہے، اور کثرت عبادت کا اہتمام تو اخیر عشرے میں اور زیادہ چاہیے۔ اسی وجہ سے اعتکاف کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے 1400 برس سے حرمین شریفین میں معمول چلا آ رہا، 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک اطراف و اکناف کے عربوں کا معمول ہے کہ وہ حرم شریف حاضر ہوتے ہیں دونوں جگہ اور اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے، لیکن آخری عشرے میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور بازار بھر جاتے ہیں۔ سینکڑوں مصلیوں کی مسجد میں گنجائش ہے، مگر بعض جگہوں پر ایک بھی اعتکاف کرنے والا نہیں۔ ابھی بھی ایسی مسجدیں، محلے میں اگر کئی مسجدیں ہیں چھوٹی بڑی، تو محلے کی جو بڑی مسجد ہے کم از کم اس کے اندر کسی ایک آدمی کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اعتکاف کر لے کوئی نہ کرے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ 3 آدمی بھی پڑھیں گے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں ہم کہ بھائی 3 آدمی پڑھو ہم لوگ سب جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کرتے نا۔ 300 آدمی رہتے ہیں تو سب کوشش کرتے ہیں، سوائے کسی جس کو مجبوری ہو وہ جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جنازے کی نماز میں شریک ہوں۔ تو ایسے ہی اعتکاف بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، مسجدیں بھری ہوئی ہونی چاہیے کہ بھئی آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کرنا ہے، لہذا مسجدوں میں رہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں خالی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، مرد بھی باہر ہیں اور عورتیں بھی باہر ہیں۔ تو یہ کیسی قدر ہے بھئی رمضان کی، شب قدر کی؟ اس لیے ہم لوگ ماحول بنائیں، قرآن مجید سے تلاوت کا تعلق بھی اپنا بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، معمول بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو ہماری، گھروں میں عورتوں کا ماحول بنے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 15-17 پارے قرآن شریف کی تلاوت کر لیتی ہیں روزانہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تو بہرحال قرآن شریف کا مہینہ ہے یہ، اور یہ بازاروں کا نہیں ہے، اور یہ قرآن کا ایسا جشن ہے جو نزول قرآن کے مقصد سے ہمیں قریب کرتا ہے۔ قرآن مجید کا حق ہے قرآن پر ایمان لانا، قرآن مجید کی صحت کے ساتھ تلاوت کرنا، عمدگی کے ساتھ تلاوت کرنا، اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ بہت اہم چیز ہے، اور تلاوت ایسی چیز ہے
کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر قرآن ایسی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے کہ اس کو بغیر سمجھے بھی جو پڑھے گا اس کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں۔ تو تلاوت کا اہتمام، پھر قرآن پاک سمجھنا، یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے۔ قرآن پاک کی جو مستند تفسیریں ہیں، مستند تراجم ہیں مختصر، ان کو پڑھنا چاہیے، علماء کے دروس میں شرکت کرنا چاہیے، قرآن پاک کے احکام کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کم سے کم وہ کتابیں پڑھنا چاہیے جس میں قرآن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا ہے، لوگوں نے کتابوں میں خلاصہ کر کے جمع کیا، تو ان کو پڑھو، قرآن کے احکام معلوم کرو۔ مسلمان ہے اور مسلمان کو قرآن کے احکام نہیں معلوم، بعض وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں اور قرآن کے بنیادی احکام ہی زندگی کے اندر نہیں۔ کئی سال پہلے جو تراویح کے بعد مختصر خلاصہ سناتے ہیں، اس میں سنایا گیا کہ بھئی رضاعی جو بہن ہے اس سے رشتہ ناجائز ہے۔ تو اس وقت کوئی ملے اور انہوں نے بتایا کہ بھئی میری تو شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اور جو میری بیوی اس وقت ہے وہ میری رضاعی بہن ہے، دودھ شریک بہن ہے۔ تو قرآن کا حکم ہے مگر قرآن کے حکم کا پتہ نہیں، میراث کے احکام ہیں، ترکے کے احکام ہیں، مسلمان عمل پیرا نہیں ہے اس کے اوپر۔ بھائی یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، نفل نہیں ہے، یہ آپ کے لیے لازم ہے، فرض ہے۔ مسلمان ہیں آپ تو آپ کو قرآن کے ان بنیادی احکام پہ عمل کرنا ہے، اس کے بغیر کیسے مسلمان؟ لہذا قرآن کے احکام کو معلوم کرو، اور پھر اس کے بعد جو اصل حق ہے وہ ہے قرآن پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ تو اس مہینے میں ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق بڑھائیں، عظمت محبت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کریں، تراویح پڑھیں، تراویح میں بھی ادب کا لحاظ رکھیں، جس قدر ہمارا اندر ادب ہوگا اسی قدر نفع اور فائدہ ہوگا، اور اگر بے ادبی ہوگی تو پھر رسم پوری ہو جائے گی، فارمیلٹی ہو جائے گی، خانہ پوری ہو جائے گی، مگر جو ثواب اور جو نور، جو اجر و ثواب حاصل ہونا چاہیے وہ اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ سلف صالحین قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ آج اس میں بہت کمی ہو گئی، بالخصوص جب سے چھپائی آسان ہو گئی، پرنٹنگ آسان ہو گئی اور نسخے عام ہو گئے، تو اب قرآن پاک کا وہ ادب باقی نہیں رہا، ورنہ پہلے لوگ بہت ادب کرتے تھے، مگر جس قدر ادب کیا جائے اسی قدر فائدہ ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ تلاوت کا مزاج بنائیں اور قرآن پاک کے اس مہینے میں قرآن پاک سے اپنے تعلق کو بڑھائیں اور مضبوط کریں۔ روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، کوئی مسلمان عاقل بالغ جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو ایک روزہ بھی بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کے آداب اور احکام کا خیال رکھنا چاہیے، صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا اہتمام ضروری ہے، زبان کی حفاظت ضروری ہے، گالی گلوچ، فحش باتیں، چلر قسم کی باتیں، یہ سب روزے دار کے لیے درست نہیں ہے۔ روزے دار کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، آنکھ کی حفاظت کرے، اعضاء کی حفاظت کرے، اپنے وقت کی حفاظت کرے اور روزے کو صحیح طریقے سے پورا کرے، تو اس روزے کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس مہینے کو ہمارے حق میں مقبول بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرما دیجیے۔